یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامان بنائے۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر ہم نے حضور جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے ایک آدھ وصف پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج کی اس نشست میں بھی کچھ معروضات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ اللہ پاک کی بھی سنت ہے اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ذکر الانبیاء کفارۃ السیئات، ذکر الانبیاء عبادہ، کہ انبیاء کا جو ذکر کرنا ہے یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ کفارہ سیئات ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ انبیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کرنا ایک تو عبادت بھی ہے، دوسرا گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور جناب ابراہیم کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن میں کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ ذکر کریں کتاب میں جناب ابراہیم کا۔ قرآن مجید میں دوسرے نمبر پر جس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا وہ جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، 69 مرتبہ آپ کا نام لے کے ذکر کیا گیا، 69 مرتبہ۔ اور جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جمیع انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان، مقام، مرتبہ، فضیلت اور بلندی عطا کی۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کیا، بے شمار ایسی باقیات ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی جن کو شریعت محمدی کا حصہ بنایا گیا۔ قربانی ان میں بہت بڑی یادگار ہے۔ ہمارے ہاں ختنہ ہوتا ہے، ختنہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کو تو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا۔ اسی طرح مونچھیں کترانا، داڑھی رکھنا یہ ڈبل سنت ہے، جناب ابراہیم کی بھی سنت ہے، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ داڑھی میں ویسے بھی ایک روب ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے، جناب ابراہیم کی بھی سنت ہے اور جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ بڑا خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے جو حضور کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھتا ہے، اور جو بندہ حضور کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھتا ہے میرا یقین ہے کہ وہ حضور کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ کیا ہی لطف ہے، کیا ہی شان ہے کہ بندہ زندگی بھی حضور کی محبت میں گزارے اور بندے کی آخرت آئے تو بھی حضور کی محبت میں آئے۔ جو بندہ حضور کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھ کے قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر بھی حضور سے پیار کرتا رہا، حضور کے چہرے جیسا چہرہ بنا کے آیا، اور قبر میں فرشتے بھی ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ جب وقت آخر روانہ ہو تو اس کا چہرہ اس کے محبوب جیسا ہو۔ بندے نے کسی جگہ پہ جانا ہو تو بندہ اس کے مطابق حلیہ بنا کے جاتا ہے، سامنے والے کو محسوس نہ ہو، سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضور نے داڑھی کو پسند کیا۔ میں اور آپ کس کھاتے کے ہم منادے بوڑھے ہو گئے ہیں، اسرے پھرے جا رہے ہیں، خرچہ ہے، کیا ہے؟
حضور کی سنت ہے یہ داڑھی رکھیں۔ آج کی اس نشست میں جو میرے بھائی ہیں تحیہ کر لیں تو سبحان اللہ، آپ کی آنکھ پر تو سمرے سمرے کی میری بھی سمر جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی، حضور نے پسند کی ہے داڑھی رکھنا، مونچھیں کتروانا حضور نے پسند، مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، داڑھی جو ہے یہ بڑی، اور اتنی بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندے کو وہ ویسے ہی کہیں وہ آتنکوادی آ گیا، نہیں، ایسی خوبصورت داڑھی ہو جو دکھنے میں اچھی لگے، بھلی لگے، اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے، پراپر اس کو ٹائم دیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی ان میں سے سب سے بڑی اور بہت بڑی یادگار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے جاری و ساری رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی جلتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی بھی آزمائش میں، تکالیف میں گزری۔ حضور علیہ السلام کی زندگی بھی ایسے دیکھ لیں، 53 سال آپ نے جو مکی گزارے ہیں وہ آزمائش سے دو چار تھے، مشکلات، مسائل۔ پھر جو آخری 13 سال ہیں، 10 سال مدنی زندگی کے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریل پھیل عطا کی۔ پھر محبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ حضور نگاہ اٹھاتے تو سامنے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ محبتوں کے پھلیرے پیش کرنے کے لیے سامنے براجمان ہوتے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کا بڑھاپا، آپ کا لڑکپن سارا امتحانوں میں گزرا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، اپنے کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اچھا، جب کوئی بندہ امتحان دے دیتا ہے تو پھر رزلٹ آتا ہے، اعزاز ملتا ہے، انعام ملتا ہے۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، آپ 100% کامیاب ہوئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم تم کامیاب ٹھہرے، ہم تمہیں انعام دینے لگے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری کائنات کے انسانوں کا تجھے امام بنا دیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا ہم نے پوری کائنات کے انسانوں کا بادشاہ بنا دیا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کا مقتدا بنا دیا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کا راہبر و رہنما بنا دیا ہے، لیکن فرمایا نہیں، ہم نے پوری کائنات کے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ نے امامت کے لفظ کا انتخاب کیا، اس کو عام نہ سمجھا کرے۔ یہ جو امام ہے، امامت کا جو منصب ہے، اللہ کہہ سکتا تھا بادشاہ بنا دیا، مقتدا، راہبر، رہنما، بڑے بڑے الفاظ ہیں، میں نہیں، ہم نے ابراہیم کے لیے امامت کے لفظ کا انتخاب کیا۔ اس کے اندر بڑی نفاستیں ہیں، بڑی طہارتیں ہیں، اس لیے کہ دنیا داروں میں یہ عہدے ہوتے ہیں، انبیاء میں یہ بادشاہ، حکیم، وزیر، مشیر، یہ عہدے نہیں ہوتے، انبیاء میں امام ہوتے ہیں۔ اور ہم نے عالمین کے لیے تجھے امام بنا دیا۔ امام جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ امام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کا ہر پہلو، ہر زاویہ، ہر نظریہ، ہر تفکر انبیاء کے مرتبے کے مطابق ہو۔ امام اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، کردار کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور رسم و رواج کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے، ڈاکٹروں میں عیب پائے جاتے ہیں، وزیروں مشیروں سب میں عیب پائے جاتے ہیں، امام مسجد میں ایک عیب نظر آئے کیا حال ہے، ایک دن ٹکے گا، دوسرے دن ہی چھٹی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اور انبیاء میں تو کوئی خامی کمی خدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امام ایک باکردار شخص ہونا چاہیے، اخلاقیات کا منبع ہونا چاہیے، اور اگر وہ اخلاقیات کا منبع ہو، اگر وہ صاحب زر بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، پھر لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے امام کا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ایک طرف سے ہو تو دوسری طرف سے نہ ہو تو بھی کام نہیں چلتا، دوسری طرف سے ہو تو پہلی طرف سے نہ ہو پھر بھی کام نہیں چلتا۔ امام کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا، اور اس کے لیے نبیوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا۔
فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے یہ انعام دیا ہے، ہر آزمائش میں تجھے کامیاب و کامران پایا، پیدا ہوئے امتحان شروع، بچپن میں پہنچے امتحان، لڑکپن میں امتحان، جوانی امتحان میں گزری، بڑھاپا تک امتحان میں گزرا، پھر فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ہر میدان میں تجھے کامیاب و کامران پایا، لہذا ہم نے پوری کائنات کے لوگوں کا تجھے امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، اچھا یہ ایک طبی تقاضا ہے، آپ سارے باپ بیٹھے ہیں، باپ کو کوئی انعام مل رہا ہو نا، تبھی تقاضا ہے، کہتے ہیں نہیں جی جس طرح مجھے یہ ملا ہے نا میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے، ہے نا تقاضا۔ اگر والد اچھی شہرت والا ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے میری اولاد بھی شہرت والی ہو، والد کامیاب بن کے میں مولوی ہوں تو میری خواہش ہے کہ میری اولاد بھی مولوی ہو، میں ڈاکٹر ہوں تو میری خواہش ہے میری اولاد بھی ڈاکٹر ہو۔ ہر بندہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی اس جیسی ہو۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے فرمایا نا میں نے تجھے امام بنا دیا، جناب ابراہیم نے عرض کی مالک صرف مجھے نہیں، قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا، قال ومن ذریتی، صرف اکیلا مجھے نہیں مالک میری اولاد کو بھی امام بنا۔ پھر آگے اللہ پاک نے بھی فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ تو ٹھیک ہے ہم آپ کی اولاد کو امام بنا دیں گے، قال لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، جو ظالم ہوں گے وہ امامت کے لائق نہیں ہوں گے۔ وہ ذات جانتی تھی اس کے آگے کون سی چیز ہے جو وہ نہ جان سکے، وہ ذات جانتی تھی ابراہیم کی آل اولاد میں ذریت میں بڑے بڑے ظالم بھی آئیں گے، ابراہیم کی ذریت میں بڑے بڑے فرعون قسم کے طبیعت کے لوگ بھی آئیں گے، جی جتنے یہودی ہیں جنہوں نے سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے نا، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے آگے پوری اولاد یہ یہودیت ہے، یہودیوں نے انبیاء کو شہید کیا، وہ ذات جانتی تھی، فرمایا ہم تمہاری ذریت کو امام بنائیں گے لیکن ظالموں کو ہمارا عہد نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر، ظالموں کو ہم امام نہیں بنائیں گے۔ اندازہ کریں اگر انبیاء کی فکر پہ، انبیاء کے تخیر و تبدل پہ، انبیاء کی تعلیمات پہ ان کی اولاد نہ چلے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو اولاد ہے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو تھا باپ کا منکر ہو گیا، طوفان نوح آ گیا، جناب نوح نے عرض کی مالک میرا بیٹا طوفان کی زد میں ہے، اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح میرا بیٹا ہی نہیں ہے، جو مانتا نہیں اگر جیسا کا بیٹا تھا، فرمایا جو مجھے نہیں مانتا وہ تیری اولاد ہی نہیں، جو انبیاء کی اولاد انبیاء کو نہ مانے وہ خاندان سے خارج ہے۔ تو فرمایا ظالم کو میرا یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں جناب سیدنا نوح علیہ السلام، اگر اولاد باپ کی نہ مانے، انبیاء کی اولاد بھی ہو، انبیاء کی اولاد بھی ہو، فرمایا ان کا خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ذرا میرے مصطفیٰ، لیکن جو ایمان لے آئے، ایمان نہ لائے تو خاندان سے خارج کر دیا جاتا ہے، اگر محبت اور ایمان لے آئے، جناب سلیمان پاک 350 سال سے زائد عمر ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، مدینے میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، فارس رضا تھے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، میرے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، اگر ایمان نہ لائے تو خاندان سے خارج کر دیا جاتا ہے، اگر ایمان لے کے آئے سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو کوئی نہیں، میرے آقا دامن سے وابستہ کر کے فرماتے ہیں سلیمان منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد یہ نہ کہنا میرا کوئی نہیں، آج کے بعد تو ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے۔ تو اصل چیز محبت ہے، اصل چیز تعلیمات کو اپنانا ہے۔ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میں تیری ذریت کو امام بناؤں گا لیکن ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان دیے، آزمائشیں دی، مصیبتیں دی، کامیاب کیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت آپ جانتے ہیں کہ عراق کے شہر میں، عراق کے ایک نواحی قصبہ بابل ہے، یہ غار میں آپ کی ولادت، لیکن جناب ابراہیم
اللہ علیہ السلام نے عراق، مصر، فلسطین، شام، حتیٰ کہ عرب، ان پورے اس خطے کے اندر اسلام کا عالم توحید کو بلند کیا، اسلام کا پرچار کیا. اس لیے تو آپ کو امت کا لفظ دیا گیا، امت کا ٹائٹل دیا گیا. آپ اکیلے ہونے کے باوجود پوری امت کے قائم مقام ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ابھی ولادت ہونی تھی، آزمائش پہلے شروع. نمرود آپ کے دور حکومت میں تھا، آپ کے دور میں تھا، پہلے 100,000 سال کے لگ بھگ عمر پائی. جس نے 1000 سال عمر پائی، وہ 1000 سال حکمرانی کی، اور اس کے نشے کا عالم آپ جان سکتے ہیں. یہاں کسی کو 6 مہینے مل جائے تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی میرے خاندانی وراثت. اتنا نشہ ہے لوگوں کو. نشے کا جو نشہ ہوتا ہے، کسی کو شراب پی کے نشہ ہوتا ہے، اگر خوشی کا نشہ ہو جائے وہ تو خون پی کے نشہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں آئے دن حکمران عوام کو تاش تاش کر کے کبھی کو چلا رہے ہیں، کبھی کو، کبھی کس طرح. تو اس نے 1000 سال حکومت کی ہوگی. بتائیں اس کے نشے کا عالم کیا ہوگا. نجومیوں نے اس کو کہا کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس سے سورج چاند ستاروں کی روشنی کی مات پڑ گئی. دوسرے دن نجومیوں کو بلا دیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. کہا کہ ہم قریب ایک ایسا بچہ ضرور وزیر ہونے والا ہے جس سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، میری حکومت نہیں جانی چاہیے. اتنا نشہ تھا حکومت کا. اس نے کہا آج کے بعد اعلان کر دیا کہ جو ہمارے خاندانی منصوبہ بندی کا معاملہ ہے، یہ سب سے پہلے نمرود نے ایجاد کیا تھا. آج کے بعد بچوں کی پیدائش کوئی نہیں ہوگی. اگر جو علماء نے اس کے اندر معاملات اس کو ڈسکس کیا ہے، کچھ مجبوریاں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن معاشی اور معاشی استحکام کی وجہ سے نہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو. 8 عورتوں سے دور رہے ہیں، فلاں سے ہو جائے، یہ ہو جائے. سینکڑوں بچوں کا اس نے قتل عام کیا کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے جو میری حکومت کے لیے درد سر بن رہا ہے، میری حکومت کے لیے خطرہ بن رہا ہے. لیکن عام بچہ پیدا ہونا ہو جس کو اللہ پیدا کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو نبی کو کون روک سکتا تھا. نمرود میلاد نبی کا دشمن ہو گیا، نبی کی پیدائش کا دشمن ہو گیا کہ وہ بچہ نہیں آنا چاہیے جس سے میری حکومت کو خطرہ ہو. لیکن جو خدا کو منظور ہو تو وہ کر ہی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں، آپ کے والد ماجد کا نام تعارف تھا، آزر نہیں تھا. قرآن مجید میں جو آپ کا لفظ یہ چچا کے لیے استعمال ہو. سینکڑوں محدثین نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. اگر کوئی بات کرنا چاہے بعد میں پوچھ سکتا ہے. چچا آزر آپ کا چچا تھا جو سخت قسم کا بت پرست تھا، جبکہ جناب ابراہیم کے جو والد تھے ان کا نام تعارف را کے پیش کے ساتھ تھی، را کی زبر کے ساتھ تھی، تعارف یا تعارف تھا، جو پکے موحد تھے. حضور کا فرمان بھی ہے میرے اللہ نے مجھے جب میرے نور کو پیدا کرنا چاہا، میرا نور آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں کے شکم اطہر تک جن جن انصاب اور جن جن پشتوں سے ہوتا ہوا آیا وہ سارے کے سارے موحد تھے. ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا. اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام بھی شامل تھے. اور جناب طارق اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نعوذ باللہ معاذ اللہ بندہ مشرک مانے تو حضور کی حدیث میں تضاد آتا ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کی زبان سے کوئی جملہ اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا. فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی. وما هو ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم اطہر میں وقت ولادت کا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان جن کا نام بیلا یا ارمیلا تھا، آپ باطل کے مضافات غار میں تشریف لے. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے. اس بار آپ نے کپڑے میں لپیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کے وہیں پہ رکھ کے آپ واپس آئے. خدا کی کرنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زاویہ آتے ہیں کہ ایک میں آتا ہے کہ 17 سال تک، ایک میں آتا ہے 17 مہینوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اسی غار میں ہوتی. آپ چھپ چھپا کے آپ کی ماں جاتی اور دودھ پلا کے واپس آ جاتی. اور ایک روایت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے انگلیوں سے دودھ کے چشمے پھوٹتے تھے. آپ انگلیوں کو چومتے تو اس سے آپ کی پرورش ہوتی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت شبار میں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مارتا ایک دن دیکھنے کے لیے غار کے دانے، رات کا تاریکی چھا رہی تھی، آپ غار کے دانے دیکھو بچے کو، اگر بچہ حیات ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اگر حیات نہیں ہے تو کم از کم اس کا جسد ہی دیکھ لو. آپ غار کے دانے پہ آئی، دیکھا غار کے سرانے پہ پتھر بڑا رکھا ہوا ہے، غار کا دانا دروازہ بند ہے. آپ بڑی پریشان لیکن مایوس نہیں، نہ امید نہیں ہوئی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے. اگر دل میں تیقن ہو، دل میں یقین ہو، پھر اللہ راستے بنا دیتا ہے. حضرت ارمیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جان کی نظر اس پتھر پہ پڑی تو پتھر سیٹ پہ ہو گیا. آپ اندر پہنچی، دیکھا کہ وہ حالانکہ رات کا اندھیرا تھا، دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے دور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں جس کی وجہ سے پوری غار روشن ہو چکی ہے. اور آپ کی انگلیاں آپ کے منہ میں ہیں، انگلیوں کو باہر نکالا تو وہاں سے شہد اور دودھ جاری تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس پر مارے تھے. اندازہ کریں، ایک طرف جناب ابراہیم کے چہرے سے غار روشن ہوئی. خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں حضور کے وہ امتی، میرے آقا اپنے غلام کی قبر میں جلوہ افراز ہوں گے، وہاں ان کے چہرے سے غار روشن ہوئی. آقا قبر میں جلوہ افرازی فرمائیں گے تو امتی کی قبر روشن ہو جائے. اندازہ کریں، سورج چمکتا رہے تو روشنی ہوتی ہے نا، اگر سورج غروب ہو جائے تو روشنی ختم. چاند چمکتا رہے تو چاندنی ہوتی ہے، چاند ختم ہو جائے تو چاندنی ختم. جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے غار روشن ہوئی. میرے آقا قبر میں آئیں گے تو گناہگار امتی کی قبر روشن ہوگی. کیا خیال ہے، آقا چلے جائیں گے تو روشنی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، میرے آقا کو یہ اعزاز حاصل ہے. میرے آقا اگر ایک مرتبہ قبر میں جلوہ فراز ہو گئے تو نورانیت قیامت تک ابد تمام تک چمکتی رہے گی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. میرے آقا کا ایک مرتبہ آنا ہو گیا تو قبر قیامت تک کے لیے روشنی سے معطر و منور ہو جائے گا. اور آنا تبھی ہوگا جب ہم اس دنیا کو آپ کے فرامین کے مطابق گزار کے جائیں گے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام کو 17 مہینوں کے بعد یا 17 سال کے بعد مختلف روایات میں آتا ہے آپ کی ماں باہر لے کے آئی. شام کا ٹائم تھا تو آپ نے آتے ہی باہر دیکھا ستارہ چمک رہا تھا، ایک ستارہ چمک رہا تھا. میں حاضہ ربی، میں یہ میرا رب ہو سکتا ہے جو بڑا چمک رہا ہے، اس سے روشنی ہے. تھوڑی دیر وقت گزرتا گیا تو فلما افل، وہ ستارہ ڈوب گیا، وہ ستارہ ڈوب گیا. جب ستارہ ڈوبا تو میں قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ ڈوبنے والا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ظاہر ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر چمکا پھر سائڈ پہ ہو گیا. قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. فلما رأى القمر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا. میں حاضر ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اس ستارے سے بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ ایک وقت آیا وہ جو چاند تھا وہ بھی ڈوبنے کا شکار ہو گیا. ورنہ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت عطا نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. نعوذ باللہ. آپ نے پیغمبرانہ استدلال کرتے ہوئے فرمایا نہ سورج نہ ستارہ نہ ہو سکتا ہے، نہ چاند نہ ہو سکتا ہے، یہ تو سارے ڈوبنے والے ہیں. فلما افل، یہ سارے ڈوبنے والے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے. پھر تھوڑی دیر گزری، فلما جب دن چڑھا، فلما الشمس باذغا، سورج بلند ہو گیا. حاضہ ربی حاضہ اکبر، میں یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ وقت آیا تو وہ سورج بھی غروب ہو گیا. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے نبوت، شان نبوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا نہ سورج نہ ستارہ رب ہو سکتا ہے، نہ چاند رب ہو سکتا ہے، نہ سورج رب ہو سکتا ہے.
میں تو اسی کو رب مانوں گا جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، میں اسی کے سامنے اپنی گردن جھکاؤں گا جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام مدرسے سے بھی پڑھ کے آئے تھے، ابھی تو غار سے باہر آ رہے ہیں، ابتدائی ایام ہے، کوئی مدرسے میں نہیں گئے، نہ ہی ماں ساتھ تھی تو ماں سے سبق سیکھا ہو، نہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ خدا سے پڑھ کے آتے ہیں، آ کے اوپر کو پڑھاتے ہیں۔ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے توحید کا علم بلند کرتے ہوئے، سورج چاند ستاروں کی ربوبیت کی تقدیر شریف کرتے ہوئے قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، سورج کے پجاری ہو، چاند کے پجاری ہو، ستاروں کے پجاری ہو، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، بلکہ خدا وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ نے آتے ہی علم توحید بلند کیا اور اس آزمائش کی بچی میں اپنے آپ کو دھکیلا، آتے ہی ابھی غار سے باہر آئے، آزمائش شروع، گھر میں آئے، گھر میں بت پرست ہے بہت بڑا چچا آزر، اور پھر چچا نے بت بنا کے دیے، جاؤ بت بیچ کے آؤ۔ ویسے تو ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابھی پیدا ہوئے تھے، چند سال کے ہوئے، آزمائش بت بیچ کے آؤ، دو بت بنا کے دیے چچا آزر نے، جاؤ ان کو بیچ کے آؤ۔ آپ گھر گئے، چھوٹی سی رسی جیب میں ڈالی اور باہر آ کے ان دونوں بتوں کے کنارے پہ رسی باندھ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ ہے کسی قابل۔ لوگوں نے آ کے شکایت لگائی، آزر یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا بھتیجا ابراہیم بتوں کا دشمن بتوں کو گھسیٹتے ہوئے منڈی لے کے جا رہا ہے۔ تو آزر نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میرے گھر کے اندر آزر نے سمجھانا چاہا، اس نے کہا نہیں نہیں ابراہیم ایسا نہیں کرنا، آؤ تو میں آج تمہیں بڑے خدا کے پاس لے چلتا ہوں، نمرود کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم کو آپ کا چچا آزر نمرود کے پاس لے گیا۔ آپ نے جاتے ہی دیکھا بڑا بدبخت اور بدصورت شخص تھا نمرود، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جب پہنچے وہاں پہ تو پیغمبرانہ استدلال فرماتے ہوئے پوچھا، چچا یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو آزر نے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ جو اس کو پنکھے پنکھے جل رہے ہیں، یہ جو خدمت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اس کے مخلوق ہیں، یہ نوکر چاکر ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا بدصورت ہو اور مخلوق خوبصورت ہو؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرا اللہ تو وہ ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اور میرا اللہ تو وہ ہے جس نے حسن یوسف بنایا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے حسن داؤد بنایا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے ابراہیم کا حسن بنایا، اور میرا اللہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے حسن کو ایک سائڈ میں جمع کر کے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس کو حسین بنایا وہ محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور پھر محمد مصطفیٰ کے حسن کے پرتو سے پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات کو حسین و جمیل بنایا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، خدا ہو اور بدصورت ہو۔ تو آپ کے چچا آزر نے کہا تھوڑا سا پکڑ کے باہر لے آئے، کہیں یہ سن نہ لے۔ آپ نے کہا چچا واپس کیوں آ گئے ہو؟ چچا نے کہا کہ کہیں اگر نمرود تیری یہ باتیں خدا یہ باتیں سن لیتا تو بڑا مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ آپ نے پھر پیغمبرانہ استدلال فرماتے ہوئے فرمایا کہ چچا یہ کیا سن نہیں سکتا؟ یہ جو خدا ہے آپ کہہ رہے ہو یہ خدا ہے، یہ سن نہیں سکتا؟ اس نے کہا کہ یہ کسی آواز زیادہ ہوگی تو یہ سنے گا، یہ کیسے سن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چچا یہ کیسا خدا ہے جو سن بھی نہیں سکتا؟ میرا خدا تو وہ ہے جو علام الغیوب انہ بذات الصدور، جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ابھی بات سینے اور دل کے تخیل کے عالم کے ظاہر میں بھی نہیں ہوتی، وہ ذات پہلے جانتی ہے میرے بندے کے دل میں کیا کرنا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کی آزمائش اس بت زدہ معاشرے میں سب سے ہر لمحہ ہر ساتھ پورے کا پورا معاشرہ بت پرست تھا۔ آپ کی ابتدائی ایام ہیں، زندگی کے ایام، آپ کی آزمائش شروع ہوئی، آپ نے اس معاشرے کے خلاف علم جہاد بلند کیا، بتوں کے معاشرے کے خلاف۔ آپ نے پھر بتوں کو توڑا بھی صحیح،
جب قوم میلے پہ گئی اور پھر فرعون نمرود کے ساتھ آپ کا مناظرہ بھی ہوا، پھر اللہ پاک نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ مناظرے میں آپ کو شان، عزت، عظمت اور رفعت اور بلندی عطا کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے ابھی ذرا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب ابراہیم علیہ السلام سے خدا کے بارے میں وہ شخص جھگڑ رہا تھا۔ یعنی بات ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے ابھی ذرا وہ وقت یاد کریں، ذرا وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم سے وہ شخص ابراہیم کے خدا کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے پیارے محبوب، اے پیارے محمد، چاہے زمانہ ابراہیم کا تھا وہ تھا آپ کے سامنے، چاہے زمانہ آدم کا تھا وہ تھا آپ کے سامنے، چاہے زمانہ نوح کا تھا ابھی تھا وہ آپ کے سامنے۔ اے ابھی جب قیامت سے، جب ابراہیم سے پہلے کا زمانہ آج سے بکری نہیں ہے تو آقا قیامت تک کا زمانہ آپ سے کیسے بکری ہو سکتا ہے؟ آقا پہلے کے زمانے سے بھی آگاہ ہیں اور قیامت تک کے آنے سے بھی امت کے لوگوں سے، اعمال سے اور معاملات سے آگاہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے آپ اس وقت کو یاد کریں جب وہ ابراہیم سے اس کے خدا کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس معاملے میں جناب ابراہیم کو کامیابی عطا کی۔ ہر میدان میں بچپن، لڑکپن، بڑھاپا، جوانی، پھر اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو 100% کامیاب و کامران پایا، اب انعام تجھے یہ عطا کر رہے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے تجھے امام بنا۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ بنا کر پھر اللہ پاک کے حضور دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک مجھے امام بنا دیا ہے۔ امام کی دعا یہ ہے اس کعبے کو بسانے والا، عظمت والا حبیب بھی انشاءاللہ پھر مبارک کے اس کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔